جی طیبہ آپ بات کر رہی تھی، پھر ہم عبداللہ کے سوال لیتے ہیں اور نیکسٹ جی. تھوڑا میرا بھی اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن میں جو ہے نا فوکسڈ نہیں ہو پاتی. مطلب جیسے ایک نماز میں ایک خشوع و خضوع ہونا چاہیے. مطلب جو میں پیچھے جاؤں اپنی زندگی میں، جب بچے چھوٹے تھے یا پھر اس سے پہلے یا شادی سے پہلے، اس وقت میں بہت بہتر حالت میں تھی. مطلب میرا ماہ رمضان بہت زبردست گزرتا تھا. گھر میں گھر کے کام سب کو دیکھنا، جیسے امی نے اعتکاف بیٹھنا، پورا گھر دیکھنا، اور اسی طرح باقی رمضان کے باقی بھی نماز، قرآن، تراویح، اور ایک فوکسڈ ہوتی تھی میں. اب ہوں یہ ہے کہ اب بچے چھوٹے نہیں رہے، بڑے ہو گئے ہیں. مطلب مجھے اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے. میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن میں نماز پڑھتی ہوں تو میں جیسے سمجھ نہیں آتی، مجھے ایسے لگتا ہے میں نماز میں ہی نہیں ہوں. پورا مینج نہیں معاملات کی طرف. اور ٹھیک ہے. اچھا طیبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچھا جب نماز آپ پڑھنا شروع کرتی ہیں تو کیا نماز وضو کرنے کے وقت آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں ابھی نماز پڑھنے جا رہی ہوں، یا اس طرح کی، یا کیا بات کروں گی، کچھ اس طرح سے ہوتا ہے؟ ایسی کبھی ایسے وضو کے ٹائم سے پریپریشن نماز کی سٹارٹ ہوتی ہے یا نہیں؟ میں سمجھ نہیں پائی دوبارہ. اچھا، یعنی جب آپ نماز پڑھنے جاتی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ میں ایکسپلور کروں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں آنسر دے دوں. آپ کو لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں زیادہ اس پہ چلتی ہوں کہ یہ سمجھا جائے کہ الجھنے والا دماغ کہاں کھڑا ہے تاکہ صحیح طرح سے مدد ہو سکے. لیکن تو میں اس کے لیے سب مجھ سے سوال کر رہی ہوں کہ کیا وضو کرتے وقت ہی آپ کو یہ ذہن میں آتا ہے، یا نماز کے وقت سے پہلے یہ ذہن میں آتا ہے کہ ابھی میں کیا، نماز کیا عمل ہے، کیا کرنے جا رہی ہوں، کیوں پڑھنی ہے، اچھا ابھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جا رہی ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں آئے گی، یا نماز پڑھ کے میں تھوڑا بہتر فیل کروں، کیا ایسی کوئی بھی تھاٹس نماز سے پہلے کے کچھ عمل میں ذہن میں آتی ہیں؟ نہیں، یہ تیاری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس میں ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی ہم نا اپنی نماز کے لیے نا، نماز جب پڑھنی ہے تو کوشش یہ کریں رمضان میں بھی یہ کروں گی، آپ بھی یہ کوشش کریں کہ نماز کے لیے تھوڑا سا نا لائک یہ نہیں ہے کہ پکوڑے بناتے بناتے میں اٹھ کے چلی گئی ہوں نماز پڑھنے کے لیے. یعنی ہم عموماً تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، یہ کام ختم ہوا اور جی چلو جی اب وضو کرنے نماز پڑھنی ہے، بازو چڑھائے اور چل پڑے. نہیں، تھوڑا سا یہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز کو کے لیے تھوڑا سا سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یار ابھی جاؤں گی. اس کی ایک یہ ہوتی ہے، ایک بڑی جو مجھے بازو کا تھوڑا سا فائدہ دیتی ہے کہ کس پہ جانی ہو، آج کس پہ جانی ہو. یہ چیز بڑی بہت بادر کرے گا، ٹائم نہیں مینج ہو رہا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، ڈسٹریکٹ کیوں ہو رہی ہوں اس طرح کی کوئی چیز، تو اس کو لنک کر لے نماز کے ساتھ. ٹھیک ہے، لنک کر لیں نماز کے ساتھ. اچھا، اور نماز یہ کہ جب میں نے پڑھنی ہے تو کہیں جیسے ہی کہیں نماز کا یا کوئی تھاٹ ذہن میں آئے تو اس وقت سوچیں کہ اچھا نماز اللہ کی یاد ہے، نماز میرے ساری فکریں بہانے کا اور فکریں بیان کرنے کا ٹائم ہے. اس میں اللہ کو یاد کر کے اس خالق نے جس نے مجھے اس سچویشن میں ڈالا ہوا ہے، انفیکٹ جس نے مجھے اس ٹربل میں ڈالا ہوا ہے، اس کو جا کے یہ بیان کرتی ہوں یا کروں گی کہ آپ کی بندی اس پرابلم کے اندر ہے، مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے، اینڈ آئی ول ایکسپلین اینڈ آئی ول سیک گائیڈنس. ٹھیک ہے. اچھا ایسا میں نہیں کہہ رہی کہ سارا کچھ ہونے لگ جائے گا، لیکن نماز سے پہلے اگر بیٹھ کے 2 منٹ کی کہیں آپ بیٹھی ہیں اور آپ کو اچھا اثر کی اذان ہونے والی ہے، اچھا نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اتنا تو انسان کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں پھر نا، سمپلی کیا کرتے ہیں، چلو یہ کام کر لیتی ہوں، اچھا اتنی دیر یہ کام کر لیتی ہوں جتنی دیر نماز کا ٹائم نہیں. رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان سے پہلے یا اذان سے پہلے یا نماز سے پہلے ابھی یہ کام نہیں کوئی اور کرتی. 2 منٹ کے لیے سوچ لیتی ہوں نماز میں کیا کروں گی، اچھا نماز میں کون سی صورت پڑھوں گی، اس صورت میں کیا ہے میرے حالات سے جو لائن کون سی صورت ہو رہی ہے. اچھا اس طرح تھوڑی سی پلاننگ. اچھا وضو کرتی ہوں، وضو کے بیچ میں تھوڑی سی نماز کی پلاننگ. اب جب اب آ گیا نماز پڑھنے کے لیے تو ایک تو یہ جیسے کہتے ہیں نا ترجمہ ذہن میں لائیں، ترجمہ ذہن میں لائیں. خیر اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کری. بعض لوگ عربی عربک ٹیکسٹ سے زیادہ خدا کی فیلز کو سمجھتے ہیں. جن کو عربک کا نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ پھر ترجمہ ہی کر کے کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں، بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. لوگ کہتے ہیں کچھ اور نماز میں یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں. لیکن اب آپ نے یعنی میرے ہاں جو نماز کا کانسیپٹ ہے میں اسی کے حوالے سے ظاہر بتاؤں گی. وین یو سیڈ سبحان اللہ، کہا آپ نے سبحان اللہ سے شروع کیا ہے یا الحمد للہ شروع کیا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت
جب بہت انسان پریشان ہے یا آپ پریشان ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اللہ کی کسی کریشن میں نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی پلاننگ میں نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی کو ٹیسٹ دینے میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جن حالات میں رکھا ہے یہ بڑے پرفیکٹ حالات تھے، وہ مجھے ان حالات سے بہتر طور پر نکلنا سکھا سکتا ہے، اس نے مجھے وہ حالات دیے جو میرے اخلاق اور میرے ذہن اور میرے اعمال کے اعتبار سے بہتر کرنے والے حالات تھے، میں نہیں کر پا رہی، لیکن اللہ تعالیٰ تو پرفیکٹ ہے، تو تھوڑا سا اپنی زندگی پہ غور و فکر کریں، اب آگے چلیں، ٹھیک ہے، رک جائیں، پھر اسی طرح الحمدللہ بڑھ کے فور واٹ، فور واٹ، الحمد للہ رب العالمین، اور تھوڑی دیر کے لیے اچھا نماز میں الحمد للہ رب العالمین اینڈ ٹیک اے پاز اینڈ جسٹ تھنک اب کس چیز کا. تو آپ دیکھیں گے کہ اب جب میں نماز کو اپنی زندگی کے اندر کا ایک میری زندگی اور میری نماز دونوں یوں ہو رہے ہیں، ان کے بیچ میں ایک برج بن رہا ہے، ان کے بیچ میں کنیکٹیوٹی آ رہی ہے، اچھا نماز کا میری زندگی سے کوئی تعلق بن رہا ہے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ تھوڑا تھوڑا سا وہ کرے گا، نماز کے اندر کانسنٹریٹ کرنا آپ کو سکھائے گا، چونکہ بچپن سے نماز کا رٹا لگوا دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں، چونکہ بہت چھوٹے بچے کو عربی کی آیتیں بولنا سکھا دی جاتی ہیں بغیر سوچے سمجھے، تو اسی دن سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ بچے کا پیٹرن یہ بنتا ہے کہ جس چیز کی سمجھ آئے یا جس چیز کی سمجھ نہ آئے، تم سمجھ رہے ہو یا تم نہیں سمجھ رہے ہو، تم وہ باتیں بولنا شروع کر دو. اسی لیے آپ دیکھتی ہوں گی کہ ہمارے بچے جب اسکول میں لیسنس پڑھتے ہیں، ہمیں اپنے ملک کو صاف رکھنا چاہیے، ہمیں جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے رسول نبی جانوروں کا خیال رکھتے تھے، ہمارے نبی آخری پیغمبر تھے، نبی کون ہوتا ہے، پیغمبر کون ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، تو بچے بہت فنی آنسرز کرتے ہیں، اگر جینون بچے ہیں، وہ بچے ہی ہیں ابھی تک، تو ٹھیک ہے، آخری سے کیا مطلب ہے، رسول سے کیا مطلب ہے، اچھا کیا آپ کیا سمجھ رہے ہو، وہ بالکل کوئی اور ان کے جواب کسی اور دنیا کے بالکل ڈفرنٹ سے جواب ہوتے ہیں، اور جو ہم نے اتنا لمبا سا یاد کروایا ہوا ہوتا ہے، کریں خال ہم یہ کرے ہوتے ہیں، وہ کرے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں رکوع میں کھڑے ہونے کے لیے، ٹھیک کیا ہے. اچھا اسی طرح ایک ڈلٹ کا میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب نیند تو بہت آتی ہے، کیا کروں، تراویح کا کیا کریں، کوئی سمجھ تو آنی کوئی نہیں ہے، پریشر ہے، پڑھنی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یعنی ہی واز کنفیوزڈ ان فیکٹ کہ تراویح پڑھوں یا سمجھ کے کچھ اپنا اپنا نفل پڑھ لوں، لیکن ٹرینڈ تو یہ ہے کہ تو پھر سوچنے سمجھنے کے پروسیس کو کمپرومائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار جو سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل کام ہے وہ کیے جائیں، ساری 20 تراویحاں پڑھی ہیں ساری اس رمضان میں، ساری، واہ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ مبارک ہو جی، آپ رمضان آپ کا قبول ہو گیا، بہت باتیں کی ہیں، یو نو یہ وہ سارے مسائل ہیں پیچیدہ قسم کے، جس کی وجہ سے آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں اپنی نمازوں کے اندر کانسنٹریٹ کرنے میں دقت ہوتی ہے، بار بار دقت ہوتی ہے. ایک انگلش کی یا کوئی انٹرسٹ کی ناول افسانہ، اس میں لیول بہت بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے قرآن کے، کیوں؟ قرآن بچپن سے ایسے پڑھایا گیا کہ سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تو پڑھ لو، تو ایک دم تدبر کرتے کرتے آیت پوری پڑھ جائیں گے، غور و فکر کرتے کرتے، ابھی سینٹینس کی آیت کی کنسٹرکشن نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، یہ ہوم سے کون مراد ہے، ابھی آپ سوچ ہی رہے ہیں، بیچ میں آپ آیت پوری پڑھ کے گزر جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے، بچپن میں کہا گیا کہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا پڑھ جاؤ، ناظرہ مکمل کرو. اس لیے اور کوئی کتاب کو ایسے نہیں پڑھایا جاتا جس طرح کے قرآن کی سرجاتی کی جاتی ہے. دس از پرابلم کہ نماز ہمیں جو کہ بچپن سے اس کا پہلا جو ہمارا نماز کا انٹریکشن ہے وہ یہ کہ سوچے سمجھے بغیر پڑھو گے تو آج تک وہ دماغ اس ٹریک پہ چل رہا ہے. اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی نماز کو شعوری عمل بنانے کی کوشش کریں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں الحمد للہ رب العالمین پڑھیں تو سوچیں کس چیز کے لیے الحمد للہ رب العالمین، وہ کیسے ہے، پڑھیں، 4 فرض پڑھیں، 2 نفل پڑھیں، اس طرح پڑھیں اینڈ یو ول فیل اے چینج. ٹھیک ہے، 1 رکعت میں کر لیں، 1 رکعت کے ایک حصے میں کر لیں، اس سے بھی کم ہے 2 آیتوں میں کر لیں، لیکن نماز کو اپنی زندگی میں ریلیونس بنانا شروع کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کون سی عبادت کی. ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ میں بچے سے نا بہت پولائٹلی بات کر کے آئی، اتنا شدید غصہ آ رہا تھا، میرے بیٹے نے مجھے یہ رسپانس کیا، میرے بچے نے مجھے یہ کہا، اینڈ آئی واز کوائٹ بیکاز آف یو. عبادت اللہ تعالیٰ تیری کر رہی ہوں، مدد مجھے چاہیے، مجھ سے نہیں مینٹین کیا جا رہا اپنا اخلاق بہتر، پھر مجھے غصہ آنے لگا تھا، پھر میں اونچا بولنے لگ گئی ہوں، ایاک نستعین ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اینڈ دس وے سی گائیڈنس. تو آپ آہستہ آہستہ اپنی تھاٹس دیکھیں گے کہ نماز میں کم ہو رہی ہیں.
اور کبھی ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی، پریشان نہیں ہونا. ایک وقت میں ہوں گی، 2 منٹ 2 سیکنڈ کے لیے ہوں گی، کوئی بات نہیں ہے. ہوتے رہیں، کرتے رہیں، لگے رہیں. جی طیبہ. میں انشاءاللہ ہاں، کوشش اس پہ آپ کروں کچھ گی. کہنا چاہتی ہیں؟ ہم، نہیں ابھی تو ٹھیک ہے. نہیں. بس یہ تھا کہ مطلب ہوتا ہے کہ متواتر ایک نماز جیسے پوری پڑھنی ہے، جیسے پہلے میری تراویح بھی پوری ہو جاتی تھی، اور اب وہ چیز مینج ہی نہیں ہو پاتی. ہم، نہیں، آپ نماز کے رکعات کو مینج نہ کریں، نماز کی کوالٹی کو مینج کریں. الاعمال بالنیات ہیں، ٹھیک ہے، اور اعمال اپنی کوشش کے ساتھ ہیں. خدا ہماری کوششوں کو دیکھے گا، مقداروں کے لیے خدا نے کہیں نہیں کہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے اعمال گنوں گا. خود اعمال کا وزن کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا. اور وہاں آپ کی ایک رکعت پتہ نہیں کتنی مقدار پر بھاری پڑ جائے. وہاں آپ کا ایک لمحے کا الحمدللہ پر غور و فکر، ایک لمحے کا خدا کو یاد کرنا. اہدنا الصراط المستقیم مانگا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ پرابلمز ہیں، اور اب مجھے یہاں سے آپ کی یہ مدد چاہیے کہ مجھے کوئی راستہ دکھائیں، مجھے سکون پرووائڈ کریں، مجھے علم کی طرف بڑھنے کے راستے مہیا کریں، مجھے اہل علم سے متعارف کروائیں. یہ جو آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی سوچ، یہ صراط مستقیم مانگنا، ٹھیک ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس کا وزن میزان میں کتنا اور کیا ہوگا. تو بچپن کے انڈرسٹینڈنگز کو چھوڑ دیں آپ، جو کچھ بھی تھا. شعور کی زندگی بہت رک 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 کے چلنے والی زندگی ہوتی ہے. صراط کا مطلب پتا ہے نا آپ کو؟ وہ پیچیدہ ترین راستہ یعنی جس پہ چلنا نہایت مشکل ہے، ایسا پرخطر راستہ ہے یہ. تو اس شعور کی زندگی کے اندر بہت پازز ہوتے ہیں. اینڈ ایکسپٹ، فلو ٹوٹے گا لیکن وزن اعمال میں بڑھے گا. تو وہ جو بچپن کی وہ آئیڈیل روٹینز ہیں ان کو چھوڑ دیں. جب ہمارے پورے پورے قرآن ختم ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، جب ہم 20 تراویاں بھی ایسے پڑھ لیا کرتے تھے، نہیں 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، لیکن سوچیں سمجھیں. اور وہ بھی پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تو 4 فرض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اس میں زندگی میں کنیکٹیوٹی پیدا کریں. نماز میری زندگی ہے. کیسے ہے؟ نبی وسلم نے کیسے فرما دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس طرح ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے کا حل نماز میں. تسبیحات آ رہی ہیں تو خدا کی تسبیح میں لگ گئے ہیں، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی تو ان کی تسبیحات بھی عربی میں تھی. تو ہماری جو زبان ہے ہم اسی میں ہی تسبیح کریں گے نا. تو آپ نے الفاتحہ پڑھ بھی لیا ہے، تو اب اپنی زبان میں اپنے انداز میں خدا سے کنیکشن کو بحال کریں. اور تو نوافل تو ہے ہی اس چیز کا نام، جو خدا سے کنیکشن مضبوط ہو. وہ کیسے ہوگا؟ وہ صرف رٹی ہوئی جملے بولنے سے ہو جائے گا؟ تو تھوڑا سا اس میں فلیکسیبلٹی پیدا کریں. وہی نا کہ پہلے جیسے ہوتا تھا کہ نماز کے بعد پوری توجہ سے دعا مانگنے کا موقع ملتا تھا، لیکن اب یہ وہی جو مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ بس نماز پڑھی اور اٹھ گئے فوراً، پتہ ہی نہیں چلتا. تو بس یہی ہے کہ جب بھی خیال آتا ہے تو اللہ سے دعا، اللہ کی طرف توجہ کر کے بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے، تو وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اللہ سے دعا وہ مانگتی کریں رہوں. اور اپنی دعاؤں کو نماز کے اندر کریں. نماز دعا ہی تو ہے، الفاتحہ دعا ہی تو ہے. اپنی دعاؤں کو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین لے رہی ہیں اور جہاں پاز لے رہی ہیں تو مانگیں جو دعائیں مانگنی ہیں. اپنی دعاؤں کو اس کو ذکر بنائیں، اسے خدا سے تعلق کا ذریعہ بنائیں. اپنی نمازوں اپنی دعاؤں کو، رکوع میں نبی وسلم کیا کرتے تھے؟ دعائیں مانگتے تھے. سجدے میں کیا کرتے تھے؟ دعائیں مانگتے تھے. مانگیے رکوع میں جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں، سجدے میں مانگیں. ایک تو آپ کی نماز کی کوالٹی بہتر ہوگا، فوکس بہتر ہوگا، نماز کی ریلیونس زندگی سے سمجھ میں آئے گی، نماز پڑھنے کا دل چاہے گا. ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے سینس آف سیٹسفیکشن فیل ہوگی. نماز کی کانسیپٹ کو صحیح طرح سمجھیں تو صحیح نا. یہ جس طرح نماز ہمیں بتائی جاتی ہے irrelevant ہے، یہ ٹوٹلی ہماری زندگی سے میننگ لیس ایکٹیویٹی ہے ہماری زندگی کی. تو اس سے نکلنا ہے. ہم نے شعور کی نماز بنانا ہے، نماز کو زندہ کرنا ہے اپنی زندگی میں. میں نے نماز کو زندہ کرنا ہے اپنی زندگی میں نے خدا کی یاد کو کا ذریعہ بنانا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو. تو رٹی رٹائی چیزوں سے تو خدا کی یاد نہیں پیدا ہوگی. یہ میرے شعور اور میرے تدبر اور میرے غور و فکر سے خدا کے ساتھ وہ کنیکشن پیدا ہوگا. سو ٹرائی ٹو اٹین دیٹ. جی مجھے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. بہت جزاک انشاءاللہ. اللہ. جی اوکے. اور کون کوشچن کرنا چاہ رہا ہے؟